تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة، فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم آباءهم، فخشوا لعنهم الله إن أزاروا ذلك أن يتبعوا الناس ويتركوهم، فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نذر يسير، فباعوا أنفسهم بذلك واعتازوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النذر اليسير، فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ محرمات معنویہ کا ذکر فرمایا ہے، یعنی پچھلی آیات میں تو ہم نے پڑھا محرمات حسیہ، یعنی حسیہ کا معنی ہوتا ہے محسوس ہونے والی چیزیں، کہ بھئی یہ جانور حرام ہیں، یہ حلال ہیں، یہ محسوس. اچھا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ محسوسہ نہیں ہوتی، معنویہ ہوتی ہیں. تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے محرمات معنویہ کا ذکر فرمایا کہ جیسے اللہ کے حرام کو حلال کر دینا، حلال کو حرام کر دینا، اسی طرح حق کو باطل کر دینا، باطل کو حق کر دینا، حق کو چھپا دینا، یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی بہت بڑے عذاب کا ذریعہ ہے اور عذاب کا سبب ہے. تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی پہ روشنی ڈالی ہے. اور اس مسئلے میں چونکہ سب سے زیادہ تحریف میں اور تغییر میں، تبدیل میں، کتمان حق میں یہودی چونکہ سب سے آگے تھے، لہذا اکثر آیات میں ذکر جو ہے وہ یہود کا آتا ہے، ورنہ یہ حکم جو ہے وہ عام ہے. کوئی آدمی اللہ کے قرآن کا مسئلہ چھپائے اس کے لیے بھی یہی عذاب ہے، کوئی آدمی صحیح حدیث مبارک کا مسئلہ چھپا دے اس کے لیے بھی یہی عذاب ہے، کوئی آدمی تحلیل و تحریم میں بلا وجہ تعویلیں کر کے لوگوں کے عقائد میں اور اعمال میں خرابی پیدا کرے ان کے لیے بھی یہی وبال ہے. یہ تو قرآن میں جو ذکر آ جاتا ہے نا مشرکین مکہ، یا ذکر آ جاتا ہے یہود، یا ذکر آ جاتا ہے نصارہ، چونکہ قرآن جب نازل ہوا تو یہی لوگ مخاطب تھے، یہی لوگ اس وقت سننے والے تھے اور یہی لوگ معارضے میں تھے، تو اس لیے واقعہ تو ان کا ہوگا لیکن حکم جو ہے وہ عام ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اب جیسے نماز پڑھنے کا حکم آیا تو صرف صحابہ کے لیے ہو، حالانکہ سب سے پہلے جب قرآن اترا تو اس کے مخاطب مومنوں میں کون تھے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور مخالفین میں کون تھے؟ مکی زندگی میں مشرکین مکہ اور مدنی زندگی میں یہود و نصارہ، لیکن وہ حکم جو ہے وہ عام ہوتا. اب یہودیوں کے بارے میں یہ ذکر آتا ہے، اصل وجہ یہ تھی کہ یہود جو تھے وہ ابتدا میں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی انعام فرمائے، جیسے آپ نے پڑھا ہے بنو اسرائیل پہ اللہ نے کتنی نعمتیں فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بادشاہت عطا کی، اللہ نے ان کے بنو اسرائیل خاندان میں نبوت عطا کی، اور ایک دو چار نہیں ہزاروں نبی،
اللہ نے ہزاروں انبیاء پیدا فرمائے، یہ ایک انعام تھا۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دشمن فرعون کو ان کے سامنے ہلاک و برباد کر دیا، یہ دوسرا انعام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے لیے ایسے ایسے انتظام فرمائے کہ وہ نافرمانی کرتے گئے لیکن معافی مانگی، اللہ نے پھر توبہ قبول فرما لی، من و سلوہ عطا فرما۔ تو دراصل یہود کے دماغ میں جو لوگ بچ گئے تھے یہودی، وہ مدینہ منورہ میں آ گئے۔ مدینہ منورہ میں وہ اس لیے آئے کہ ہم جب آخری نبی پیدا ہوں گے تو ان پہ ایمان لے آئیں گے، اور ان پر ایمان لانے سے ایک تو ہماری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور پھر دنیا میں بھی ہم سرفراز و کامیاب ہوں گے، چونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر ہم کامیاب ہوئے کہ اللہ نے ہمارے دشمن فرعون کو بھی ہلاک کر ڈالا، اور پھر ہر مقام پہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے عزت ملی اور کامیابی ملی۔ یہ دماغ لے کر، یہ تخیل لے کر وہ مدینے میں آ کے آباد ہوئے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں، جیسے کہ آج کل بدبخت یہودی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری حدود جو ہیں وہ مدینہ منورہ تک ہیں، یہ تو بالکل ان کا یعنی ایک ایسا جھوٹ ہے جو سورج کی طرح واضح ہے۔ وہ مدینہ منورہ کوئی انہوں نے فتح نہیں کیا تھا، مدینہ منورہ پر انہوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی تھی، یہ سرزمین انہوں نے کوئی لڑ کے حاصل نہیں کی تھی، وہ تو یہاں صرف انتظار میں آئے تھے، جو کتابوں میں خوشخبری پڑھی تو انتظار میں یہاں آ گئے۔ اچھا، اب جب وہ لوگ مدینہ منورہ میں آئے تو ان کے بڑے بڑے قبیلے جو تھے وہ تین تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ تین بڑے بڑے قبائل تھے یہود کے۔ اچھا، اور پھر یہود پڑھے لکھے لوگ تھے، مدینہ منورہ والے لوگ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ انصار مدینہ جو تھے وہ تو زیادہ تر جو ہیں باغبان تھے، یعنی ان کے ہاں زیادہ کام کیا تھا، کھجوروں کے باغ لگا دینا، کوئی زراعت کر دینا، کوئی چھوٹی موٹی کاشت کر لینا، اس کے علاوہ ان کے ہاں بھی کوئی تعلیم کا ایسا رواج نہیں تھا۔ اور پھر انصار مدینہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کوئی دولت یا دولت مندوں میں شمار نہیں ہوتے تھے۔ تو جب یہود آئے، یہ تین قبائل جب یہاں آ کے آئے تو ان کے پاس پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، ان کے پاس علم بھی تھا کتاب کا، اور اس کے علاوہ علوم عصری جو تھے اس کے بھی علم تھا، تو یہ مدینہ منورہ میں آ کر بھی گویا ایک سردار بن گئے۔ تو انہوں نے بڑے بڑے اپنے محل بنوائے اور بڑے بڑے قلعے بنوائے، اور اس کے بعد اپنی پوزیشن کو مستحکم کرتے چلے گئے، اور اس کے بعد یہ اب اسی خواب میں تھے کہ جب اللہ کے نبی آئیں گے تو ان کے بعد پھر ہمیں بادشاہت پھر مل جائے گی اور ہم تو پھر اسی طرح برسر اقتدار آ جائیں گے۔ لیکن جب میرے مدنی سرکار کی بعثت ہوئی، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور حضور پاک سرکار مدینہ پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں، تو آپ کے بارے میں جو تورات میں تھا یہ تو تھا کہ ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کا لقب جو ہے مصطفیٰ ہوگا، مجتبیٰ ہوگا، جن کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، مولد مکہ ہوگا، ہجرت مدینہ ہوگی۔ لیکن یہ تفصیل نہیں تھی کہ آپ ولد اسماعیل سے ہوں گے یا ولد بنو اسرائیل سے ہوں گے۔ تو اب جب حضور پیدا ہوئے تو حضور کا نسب ملتا ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو بس اسی پر یہودی جو تھے وہ بدک گئے کہ بھی ہمارے خاندان سے تو نبوت ہی چلی گئی، ہم تو سوچ کے آئے تھے کہ ہمیں بڑے بڑے اعزاز ملیں گے، ہم تو بڑے بڑے یعنی مناقب اور بڑے بڑے مراتب حاصل کریں گے اس پیغمبر کے ساتھ مل کے، لیکن وہ اللہ کے نبی آخری جو آئے وہ تو آئے ہی بنو اسماعیل میں بجائے بنو اسرائیل کے، تو بنو اسرائیل تو قیامت تک کے لیے اب نبوت سے محروم ہو گئے اور کٹ گئے، لہذا ہم تو اس نبی کے آنے کے بعد گویا بے عزت ہو گئے نعوذ باللہ، یعنی ان کو اپنے عقل کے مطابق یہ بات جو تھی بڑی ناگوار گزری۔ حالانکہ اگر غور کرتے یا اب بھی کوئی غور کرے تو آپ اندازہ کریں کہ اسماعیل علیہ السلام کے ابا کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، یعنی باپ جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اچھا، اسحاق علیہ السلام کے ابا کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔
اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام آپس میں کیا ہیں؟ بھائی، یعنی دونوں بھائی ہیں، صرف ماں کا فرق ہے، باپ تو ایک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ بنو اسرائیل کہلائی، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں میرے آقا سرکار مدینہ پیدا ہوئے، تو بات تو وہی سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام سے چلی، یعنی سلسلہ جو ہے وہ تو ملت ابراہیم ہے، سلسلہ جو ہے سب کا اب جو ہے جد جو ہے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی بنو اسرائیل جو ہیں یہ اولاد یعقوب ہے، یہ اولاد اسحاق ہے، اولاد اسماعیل نہیں، اور اب نبوت جو ہے وہ آ گئی ہے اولاد اسماعیل میں، لہذا ہم تو ختم ہو گئے نا۔ اللہ معاف کرے، جیسے بھائیوں میں یہ بڑی عداوتیں ہوتی ہیں نا جی، اللہ، حالانکہ ایک باپ کے دو بھائی ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں، اگر ان کے ماؤں میں بھی فرق ہو تو وہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں، ان کی عداوتیں ہوتی ہیں، اور کوئی کہہ دے بھی تمہارا بھائی ہو، کہتے ہیں چھوڑو یار، میرا کہاں بھائی ہے، میری ماں اور ہے، اس کی ماں اور ہے۔ اچھا، لیکن یہاں تو دونوں نبی تھے، اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، ان میں تو عداوت ہو ہی نہیں سکتی تھی، وہ تو دونوں نبی تھے، وہ تو عداوت سے، دشمنی سے، گناہوں سے پاک تھے، وہ تو معصوم تھے، لیکن ان کے ماننے والے جو تھے ان کا مزاج تو وہ نہیں تھا جو اسحاق علیہ السلام کا مزاج تھا، تو لہذا یہود جو ہیں وہ پہلے دن سے ہی جب انہیں خبر ملی کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ اور الی ولد اسماعیل تک نسب پہنچا ہے، اسی دن بگڑ گیا، اسی دن سے انہوں نے عداوت کا فیصلہ کر لیا۔ تو یہ دراصل یعنی مختصر سی ایک بات ہے، مختصر سی ایک تاریخ ہے کہ یہودیوں کو ہم سے کیوں دشمنی ہے، اور اسی طرح یہ بھی دیکھ لیں کہ پھر یہودیوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ ایسے ایسے معاہدے اور عہد شکنیاں کی اور ایسے ایسے عمل کیے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب ان کے ساتھ جنگ کی جائے، یعنی حالانکہ حضور تو سراپا رحمت تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اپنے دشمن کو اپنی ذات کے بدلے میں بھی کبھی سزا نہیں دی، لیکن آقا انعامدار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس مقام پہ پہنچ گئے کہ اب یہودیوں سے جنگ لڑنی پڑی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، پھر ان کی 2 دفعہ جنگ ہوئی ان سے، ایک دفعہ تو انہیں حضور نے حکم دیا کہ تم مدینے سے نکل جاؤ، مدینے سے چلے جاؤ اور جتنا سامان تم لے جا سکتے ہو وہ بھی اپنا لے جاؤ، بس مدینے میں نہ رہو، یعنی ان کے لیے جلا کا فیصلہ کیا گیا، اور وہ مدینے منورہ سے نکلے اور خیبر میں پہنچ گئے۔ اور دوسرے قبائل جو تھے انہوں نے پھر وہی دشمنی جاری رکھی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بنایا، انہوں نے فیصلہ قبول کیا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے مرد جو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں اور عورتیں جو ہیں وہ کنیزہ بنا لی جائیں، یہ جو کتاب اللہ کا فیصلہ تھا، تو اس طرح پھر یہودیوں کی ایک قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا گیا۔ اب جب وہ خیبر میں آباد ہوئے تو پھر بھی وہاں سے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیٰ کہ مدینہ منورہ سے خیبر چڑھائی کرنی پڑی فوجیں لے جا کر، یعنی اندازہ کریں کہ اتنی سازشی قوم تھی کہ یہ خیبر میں بیٹھے بیٹھے رومیوں سے مل گئے اور روم کے لشکر کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ بجائے اس کے کہ اب وہ ہم پر حملہ کریں، ہم ان پر حملہ کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچ گئے اور وہ ایسے ہکا بکا رہ گئے کہ بھائی اتنی بڑی طاقت ہے، مدینہ منورہ سے خیبر جانا کو مذاق تو نہیں تھا، یہ تو اب ہے نا بھائی، اب تو ماشاءاللہ ہوائی جہاز ہیں اور بڑے ذرائع ہیں، آپ گھنٹوں میں یہ سفر کر سکتے ہیں۔ اس دور میں اگر آپ تصور کریں کہ یہ سفر تو مہینے لگ جاتے تھے، اچھا پھر آپ مدینہ منورہ سے دور ہو گئے، خدا نہ خواستہ کوئی مدینہ منورہ پہ حملہ کر دے تو آپ کو واپس آنے کے لیے بھی تو مہینے چاہیے، یہ کوئی بڑی آسان بات نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، پھر خیبر فتح ہو گیا،
پھر انہوں نے معاہدہ کیا، حضور نے پھر معافی دے دی کہ چلو تم سالانہ اتنا جزیہ ادا کرو اور پھر یہ زمینیں باغ سب تم لے لو، اور پھر بھی وہ باز نہ آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اخرج الیہود عن جزیرۃ العرب، آپ نے فرمایا کہ اب ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے اس حکم کی تعمیل کی اور ان کو جزیرہ عرب سے باہر پھینک دیا۔ وہ دشمنی آج تک ان کے رگو پائے میں چلی آ رہی، اور اسی لیے جہاں بھی اسلام کو نقصان پہنچنے کا کوئی ذریعہ ملے سب سے پہلا دشمن یہودی ہوگا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اب دیکھیں یہودی کہاں ہے اور ہندو کہاں ہے، لیکن مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے تو مل جائیں گے۔ جہاں جہاں اسلام کو نقصان پہنچنے کا موقع ملے سب سے پہلے یہودی پہنچے، سب سے پہلے جو ہے وہ یہود آئے۔ تو اس لیے ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت کی۔ ان کو یہ فتوے کیوں بدلنے پڑے کہ ہماری ریاست اگر ہم نے صحیح بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو سارے لوگ تو جا کے ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، اور جب سارے مسلمان ہو جائیں گے تو ہماری سرداری تو ختم ہو جائے گی، ہمیں پھر کون پوچھے گا؟ اس وجہ سے انہوں نے وہ صفتیں جو تھی میرے مدنی سرکار کی وہ چھپا لی، ان صفتوں کو بدل ڈالا اور تحریف کر ڈالی اور تغیر کر ڈالی، اور جو حکم سنتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے خلاف کوئی ایک نئی بات کہہ دے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ نے جو اتارا کتاب میں، یعنی یہود۔ الذین کتموا صفۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد سب سے اول جو ہے وہ یہودی ہیں جنہوں نے چھپا لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو جو ان کی کتابوں کے اندر موجود تھی، اور جو کتابیں ان کے پاس تھیں اور وہ صفتیں ایسی تھیں مما تشہد لہ بالرسالۃ والنبوۃ، جو حضور کی رسالت و نبوت کی دلیل تھی۔ فکتموا ذلک، انہوں نے یہ مسئلہ چھپا دیا، کیوں؟ لئلا تذهب ریاستہم، تاکہ ان کا اقتدار نہ چلا جائے۔ وما كانوا ياخذونه من العرب، اور عرب جو ان کو بڑے بڑے آبار اور عالم سمجھ کے ہدایا اور تحفے دیتے تھے وہ نہ چلے جائیں۔ فخشوا، وہ اس وجہ سے ڈر گئے کہ اپنے اقتدار کو قائم رکھیں، اپنے مال دولت کو قائم رکھیں۔ لعنهم اللہ تعالی ان اظہروا ذلک ان یتبعوا الناس یترکوہم، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے بتا دیا کہ یہ سچا نبی ہے اللہ کا تو لوگ جا کے ان کی اتباع کریں گے اور ہمیں چھوڑ دیں گے۔ فکتموا ذلک، انہوں نے وہ صفتیں میرے مدنی پاک کی چھپا لی، کیوں؟ من النذر الیسیر، کے معمولی سے ہدایہ کے لیے۔ لیکن یاد رکھو نذر الیسیر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ مثلا 2 روپے یا 1 روپیہ یا 4 آنے، معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی قرآن کا مسئلہ بدلنے کے لیے ساری دنیا بھی لے لے تو چھوڑیے۔ کل متاع الدنیا قلیل، کہ ساری دنیا کا مال و متاع جو ہے وہ کیا ہے؟ فانی چیز ہے، فنا ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو بدل ڈالے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بدل ڈالے، یا کوئی آدمی مثلا اللہ معاف کرے یعنی کسی لالچ میں آ کے فتویٰ بدل دے، اور کیا ہے ابھی چند ٹکے مل جائیں گے۔ علماء نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا بھی مل جائے تو دنیا کیا ہے؟ متاع الدنیا قلیل، دنیا بھی معمولی سی چیز ہے، لیکن ان لوگوں نے اس معمولی ہدایہ کے لیے ایسا کیا۔ فباؤوا انفسہم بذلک، ان پیسوں کے عوض اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور ہدایت کے بدلے اور اتباع حق کے بدلے میں انہوں نے کفر کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فخابوا وخسروا فی الدنیا والآخرہ، وہ ذلیل ہوئے اور خسارے میں پڑے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت بھیجی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، دنیا میں بھی اس پر لعنت اور آخرت میں بھی اس پر لعنت۔ اب ایک بات کو یاد رکھیں کہ بڑے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ جی اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے، لیکن یہودی تو دنیا میں بڑی طاقت میں ہیں، بڑی قوت میں ہیں، ساری دنیا کے سرمایے پر وہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا کا سونا ان کے کنٹرول میں ہے، ساری دنیا کا ڈائمنڈ ان کے کنٹرول میں ہے، اور ساری دنیا کی جو بڑے بڑے آپ کے ایکسچینج ہیں یہ سارے ان کے کنٹرول میں ہیں، اور ساری دنیا کی جو بڑی بڑی اس وقت بڑی قوتیں اور طاقتیں ہیں وہ پنجہ یہود میں ہیں۔ تو بھائی وہ کیسے ذلیل ہو گئے؟
ذلیل تو نہ ہوئے، ان پر تو کوئی ذلت نہیں ہے، بلکہ ان کے مقابلے پر ہم مسلمان جو ہیں وہ ہر جگہ ذلیل ہیں۔ پہلے تو ایک بات یاد رکھ لیں، یعنی آسان فہم جو اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عزت اور ذلت کے پیمانے کو سمجھنا چاہیے کہ عزت کس کو کہتے ہیں اور ذلت کس کو کہتے ہیں۔ جب یہ پیمانہ سمجھ آ جائے گا آپ کو تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ آپ کی نظروں میں عزت ہوتی ہے اس کی جس کے پاس پیسہ ہو، یعنی اگر ایک آدمی ہے، بڑا سرمایہ دار ہے، ملانر ہے یا جاگیردار ہے، 200 نوکر ہیں، 10 گاڑیاں ہیں، آگے پیچھے باڈی گارڈ ہیں، روزانہ صبح و شام نئے لباس بدلتے ہیں، کھانے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑی عزت والا ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ عزت کا پیمانہ نہیں ہے۔ ایک بات کو سمجھیے، یہ ہمارے نظروں میں ایک غلط پیمانہ ہے جو ہم نے اپنے عقل سے تراشا ہے اور اپنے عقل سے ہم نے بنا لیا۔ جی مثال کے طور پر اللہ فرماتی ہے کہ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اللہ کے مومنین کے لیے ہے۔ تو اگر عزت کا پیمانہ دولت ہوتی پھر تو ساری دنیا میں سب سے بڑے امیر حضرت محمد مصطفیٰ ہوتے، کیونکہ حضور سے تو بڑا شان والا کوئی نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا قیامت تک۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ سید البشر ہیں، افضل الکائنات ہیں اور امام الانبیاء والمرسلین ہیں، یعنی اللہ کے بعد مخلوق میں حضور سے بڑے شان والا کوئی نہیں ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ اچھا، تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ جب سب سے بڑا عزت والا رسول ہے تو سب سے زیادہ دولت بھی حضور کے پاس ہوتی، اور حضور کے گھر میں تو کھانا نہیں پکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 3 مہینے آگ بھی نہیں جلتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو بستر بھی نہیں تھا۔ آپ کا جو سفرہ ہے وہ چمڑے کا تھا اور سرانہ چمڑے کا تھا، اور اندر جو ہے وہ کھجور کا لیف جو ہے وہ بھرا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی 2-3 جوڑے بنا کے کبھی لٹکائے نہیں گھر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4-5 جوڑے کبھی جوتوں کے بھی نہیں رکھے، ٹوٹ گیا تو خود سی لیا۔ اس لیے سمجھیں کہ عزت کا پیمانہ جو تم نے بنایا ہوا ہے یہ پیمانہ غلط ہے۔ جب یہ پیمانہ ہی ہماری نظروں میں غلط ہے تو بات ختم ہوگی۔ اب ہم ان کی دنیا کو دیکھیں گے، جہازوں کو دیکھیں گے تو ہمیں تو وہ عزت والے نظر آئیں گے، لیکن جب وہ اللہ کے ہاں ملعون ہیں اس طرح تو پھر شیطان کے پاس کتنی قوت ہے۔ اب اندازہ کریں کہ 1 منٹ میں، سیکنڈ میں جو شکل چاہے بدل دے، 1 سیکنڈ میں لاکھوں دلوں میں وسوسے ڈال کے لوگوں کو گمراہ کر ڈالے، اور سمندر پہ تخت بچھا کے پانی کے اوپر تخت لگا کے بیٹھا ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک میں سیکنڈوں کے اندر وہ منتقل ہو جائے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے شیطان بھی عزت والا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تو جی بڑی فوج ہے، اس کے پاس تو بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، بڑے بڑے عالم جو ہیں ان کو بھی وسوسہ ڈال کے گمراہ کر دیتا ہے، بڑے بڑے صالح لوگوں کی اولادوں کو برباد کر دیتا ہے، تو کیا وہ عزت والا ہے؟ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جو ہم نے عزت کا پیمانہ بنایا ہے وہ پیمانہ ہی غلط ہے۔ عزت و ذلت کے پیمانے اللہ کے پاس ایمان والا جو ہے وہ عزت والا ہے، چاہے اس کے پاس روٹی بھی ہو اور ٹکڑا بھی ہو اور چاہے وہ نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی شان رکھتا ہے، وہ کروڑہ لوگوں کے مقابلے پر جو ہے زیادہ عزت والا، زیادہ شان والا، زیادہ عظمت والا۔ اس لیے میرے سرکار نے ایک مثال دی، میرے آقا نے ایک مثال دی، آپ نے فرمایا رب اشعث اکبر، فرمایا بعض اوقات ایسا آدمی ہوتا ہے بیچارہ کہ بال بھی کھلے ہوئے، غبار مٹی پڑی ہوئی، اور ایسا بندہ کہ کہیں سے رشتہ مانگے تو کوئی بیچارے کو رشتہ ہی نہ دے۔ کون غریب کو رشتہ دے گا؟ کسی کو جا کے بات کرے تو کوئی اس کی بات بھی نہ سنے،
لیکن خدا کے ہاں اتنے شان والا ہوتا ہے، اگر زبان سے کوئی بات نکال دے تو اللہ پر پورا کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے کہہ دیا بس پورا کر دو۔ تو اصل جب عزت و ذلت کا پیمانہ معلوم ہو جائے گا تو اب تمہیں خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ بھی یہود عزت میں نہیں ہے، یہ تو ظاہری باتیں ہیں، یہ تو دنیاوی باتیں ہیں، اور دنیا کی عزت تو کوئی عزت ہوتی ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے مسلمانوں سے عزت کا، غلبے کا، نصرت کا، رحمت کا، وہ وعدہ ہے ایمان سے۔ اگر ایمان ہی نہ ہو تو وعدہ تو خود بخود ختم ہو گیا۔ دیکھو نا، یہ قاعدہ ہوتا ہے عربی میں، ایک قاعدہ ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط، کہ اگر شرط ہی نہ چلی جائے تو مشروط تو خود بخود چلا جاتا ہے۔ مثلا میں کہوں کہ بھی اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کو پڑھاؤں گا، لیکن اگر آپ نہ آئیں تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ تو اللہ نے جو ہمیں فرمایا ہے کہ میرا وعدہ ہے مومنوں سے کہ میں تمہیں خلافت بھی دوں گا، حکومت بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا، اور تمہارے دین کو غلبہ بھی دوں گا، اور تمہیں جمع بھی دوں گا، اور تمہارے دین کو میں تمکن بھی نصیب کروں گا، اور تمہیں کسی کا ڈر بھی نہیں ہوگا۔ لیکن کب؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، فرمایا جب تم صحیح معنوں میں میری عبادت کرو گے اور میرے ساتھ شرک نہیں کرو۔ وعدہ ہے اللہ۔ اسی لیے دوسری جگہ پہ دیکھو اللہ نے فرمایا میرے مدنی اہل کتاب جو ہیں، جو آپ کی صفتیں چھپا رہے ہیں، جن کا ابھی ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں، اسی لیے چھپا رہے ہیں نا کہ ہماری سرداری نہ چلی جائے۔ تو ان کو آپ دعوت دیں کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ آؤ ہم اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اور ہم اپنے بڑے بڑے پیروں فقیروں کو خدا نہیں بنا ڈالیں گے، اور ہم خالص اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس بات پہ وعدہ کر لیں تو آئیں، ہم ان کو بھی عزت دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب سمجھیں وجہ کیا ہے، تو مسئلے کو سمجھو یعنی غور کر کے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ان کو دیں گے خلافت۔ تو پہلے تو ہم اپنے ایمان کو بھی دیکھ لیں، پھر اپنے اعمال کو بھی دیکھ لیں کہ آج دنیا میں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ کوئی ایسا گندا عمل نہیں ہے جو مسلمانوں میں داخل نہ ہو چکا۔ ایک دوسری بات یہ سمجھیں کہ جب یہ وعدہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، قرآن میں آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا، آگے جا کے فرماتی ہیں کہ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، کہ خالص میری عبادت کرو اور شرک نہ کرو۔ تو ہے مومن، مومن تو بنے گا ہی تب جب اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ وہ تو ایمان اور اعمال صالحہ میں بات ہو گئی۔ پھر اللہ نے کیوں فرمایا آخر آیت میں کہ بھائی میں تمہیں عزت تب دوں گا، میں تمہیں اپنی خلافت تب دوں گا، میں تمہیں تمکن فی الارض تب دوں گا، اور تمہارے خوف کو دور کر کے امن میں بدل دوں گا۔ لیکن آگے جا کے پھر کہتی ہے کہ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ تو کبھی خدا کے قرآن میں غور کرو، اللہ کے لیے کبھی گھر میں بیٹھ کے اللہ کے قرآن کو پڑھا کرو۔ تمہیں موقع ملے تنہائی میں 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ قرآن کھول کے ایک آیت پڑھ لو، 2 آیتیں پڑھ لو۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ ایک پارہ پڑھیں، نہیں ہے وقت نہ صحیح۔ مسئلہ سمجھو، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، حج پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ خیرات شہرات بھی ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں،
اور جو بہت زیادہ محب ہیں بیچارے سچے ہیں آپ دعوے کرنے والے عشق کے، وہ تو ماشاءاللہ 11ویں بھی مناتے ہیں، 12ویں بھی مناتے ہیں، 27ویں بھی مناتے ہیں، کہتے ہیں بس سبحان اللہ جی ہم مسلمان ہیں۔ یہی مسئلہ ہمیں خدا نے سمجھایا ہے کہ سمجھو، ایک تو توحید ہے عقیدے میں کہ اللہ کو ایک ماننے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، یہ بھی توحید ہے۔ لیکن فرمایا ایک عملی توحید ہے، کیا مانا کہ میرے حکم کے سوا کسی اور کا حکم نہ چلے۔ اگر میرے حکم کے سوا حکم اور کسی کا چلے تو پھر کفر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اگر تم میری اتاری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہو تو پھر کافر ہو۔ اب ہمارا نتیجہ کیا نکلا کہ مسجد میں ہم گئے نماز پڑھنے کے لیے تو موحد، لیکن عدالت میں گئے تو قانون کافروں کا۔ مسجد میں ہم گئے ماشاءاللہ تو ٹوپی شوپی بھی اوڑھ لی اور اللہ اکبر، اور جناب وہاں کورٹ میں آئے وکیل تو قانون کافر کا ہے، اسی قانون کے مطابق وہ اپنی روزی کما رہا ہے، لڑ رہا ہے، مجرم کو چھڑا رہا ہے اور بے گناہ کو پھانسی پہ چڑھوا رہا ہے، اور جو کرسی پہ بیٹھے وہ بھی وہی فیصلہ کر رہا ہے۔ تجارت میں آ جاؤ تو وہی غیر، تو شرک ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ ملا کو ملی ہند میں سجدے کی اجازت، اسی لیے بیچارے اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو ملی ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام تو تب ہے جب حکمرانی ہو اسلام کی، اور اللہ کا شکر کریں، اللہ کا شکر کریں اور دعا بھی کیا کریں دل سے کہ اللہ اس حکومت کو، اس ملک کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے، کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ 1415 پہ اب ہم پہنچ گئے ہیں۔ لیکن آج اگر کوئی ملک ہے جس کی ہم مثال دے سکتے ہیں کہ نماز میں بھی توحید ہے اور محکمے میں بھی قرآن ہے، عدالت میں بھی قرآن ہے، فیصلہ بھی قرآن پہ ہے، قانون بھی قرآن کا ہے، حدود اللہ کا نفاذ ہے، اور چوٹ لگ گئی دیت ہے، قتل ہے، قصاص ہے، جو بھی مسئلہ ہے وہ شریعت کے مطابق۔ یعنی آپ دیکھ لیں یہ واحد ملک ہے کہ جس ملک کا بڑے سے بڑا پرنس، بڑے سے بڑا آدمی جب شریعت کی عدالت کوئی فیصلہ کر دے۔ ایک آدمی نے مجھے خود واقعہ سنایا، کہنے لگا کہ میں ایک ڈرائیور تھا، گاڑی میں چلا کے آ رہا تھا اور راستے میں گاڑی مجھ سے میری غلطی کی وجہ سے گاڑی الٹ گئی۔ شکر ہے کہ بندے کوئی نہیں تھے، اکیلا تھا، کوئی سامان لوڈ کیا ہوا تھا بیچارے نے، تو نوجوان بچہ تھا، غریب آدمی تھا، ڈرائیوری کرتا تھا غریب، کہنے لگا کہ اب گاڑی الٹ گئی، میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا اور ایک شہزادہ قدرت سے وہاں سے گزرا، اس نے جو دیکھا گاڑی الٹی پڑی ہے اپنے ڈرائیور سے کہا گاڑی روک دو، بلاؤ کیا بات ہے۔ میں ڈر کے مارے گیا، اس نے کہا کون ہو؟ میں نے کہا میں پاکستانی ہوں، ڈرائیور۔ کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی گاڑی الٹ گئی۔ اس نے کہا بھی اللہ کی مرضی، تقدیر کا فیصلہ ہے، الٹ گئی تو تم رو کیوں رہے ہو؟ آخر میں نے کہا جی آخر میں جس کا نوکر ہوں وہ تو مجھے مار ڈالیں گے اور کہیں گے یہ گاڑی کا نقصان ہوا ہے وہ ادا کرو، اور میں 800 ریال کا ملازم ڈرائیور کہاں سے نقصان ادا کر سکتا ہوں؟ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا ایسا کرو کہ تم کل فلاں جگہ پہ آ جانا اور اس گاڑی کو یہیں چھوڑ دو۔ ڈرائیور سے کہا کہ اس کے مالک کا فون لے لو، اسے فون کر دو بھی تمہاری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، نئی گاڑی کل کمپنی سے لے جاؤ ہمارے حساب میں اور وہ گاڑی ہمارے پاس بھجوا دو، اور ملازم کو کچھ نہیں کہنا۔ اب یہ ہمدردی یا جذبہ آپ اندازہ کریں آپ کے کسی سپاہی یا تھانے دار میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اب یہ اندازہ فرمائیں کہ ہمارے ہاں میں نے تو بہرحال نہیں دیکھا، آپ نے شاید دیکھا ہوگا کوئی تھانے دار بھی روزہ رکھتا ہو، میں نے نہیں دیکھا، کم از کم جو بچپن کا دور میرا وہاں گزرا ہے مجھے نہیں ملے ایسے اچھے لوگ۔ ہوں گے، ضرور ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا نعوذ باللہ کہ ان میں اچھے نہیں ہوتے، ان میں ہم سے بھی کروڑ درجے اچھے لوگ ہوتے، اگر اچھے نہ ہوں تو گاڑی چلے کیسے؟ لیکن ہوگا ہزاروں میں ایک۔
تو یہ ایک بات ہے سمجھنے والی. تو جب ہم صحیح معنی میں موحد نہ بنے، اللہ نے فرمایا توحید یا میری عبادت کا معنی صرف نماز نہیں، میرے حکم کو اپنے اوپر نافذ کرو، میرے حکم کو اپنے گھر میں نافذ کرو، میرے حکم کو تجارت میں نافذ کرو. دین غالب ہونے کے لیے آتا ہے، کبھی مغلوب ہونے کے لیے نہیں آتا. جو مغلوب ہو جائے وہ تو دین ہی نہیں ہوتا. اور جب تک تم یہ نہیں کرو گے تو فرمایا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، وہ بات ہو ہی نہیں سکتی. میری عبادت صحیح تب ہوگی جب مسجد میں بھی میرا حکم ہو، کولڈ میں بھی میرا حکم. تیری عبادت کا فیصلہ تب صحیح ہوگا کہ جب تیری تجارت میں، تیرے معاملات میں، تیرے مسائل میں ہر جگہ شریعت اور اللہ کے احکام کو بالادستی حاصل ہو کہ حکم اللہ کا چلے گا. ہم تو صرف نائب ہیں کہ اس کے حکم کو چلائیں. ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم حکم بنائیں. تو اللہ نے ایک نیابت دی ہے کہ یہ میرا حکم ہے، اس کو تنفیذ کرو. اس لیے آپ نے نہیں دیکھا کہ کئی مسائل حضور کی خدمت میں آئے، لوگوں نے آ کے مسئلہ پوچھا، حضور نے فرمایا کہ ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا، صبر کرو، میرا اللہ حکم دے تو تمہارا فیصلہ کروں. یعنی جب تک اللہ نے قرآن نازل نہیں کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ نہیں کیا. اب آپ ایمان سے دیکھ لیں، ناراض نہ ہوں. بعض لوگ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں. کوئی کہتے ہیں مولوی وکی مولویوں کا گلہ کرتا ہے، کوئی کہتے ہیں پیروں کا گلہ کرتا ہے. خدا کے بندے، مولوی نہ ہوتے تو میں یہ جو تھوڑا بہت طالب العلم بنا ہوں تو میں یہ کہاں سے علم پڑھتا؟ میں تو ان کا جوتا بردار ہوں، میں تو ان کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں. اور جو صحیح معنوں میں مرشد ہیں، پیر ہیں، جنہوں نے دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھلایا ہے، میں تو ان کے جوتے اٹھانے کو سعادت سمجھتا ہوں اور دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ میاں مجھے بھی تو کبھی کوئی اہل دل ملا دے، مجھے بھی تو کوئی ایسا انسان ملا دے مولا جس کی نظروں میں تو نے کوئی تاثیر رکھی ہو، جس کی زبان میں تو نے کوئی اثر رکھا ہو، جس کے ہاتھ اٹھے تو ہم جیسے گناہگاروں کی قسمت بدل جائے. ہمیں بھی تو کوئی ایسا بندہ ملا دے. ہم تو ان کے لیے تڑپتے ہیں. میں جب مولوی یا پیر کی بات کرتا ہوں، یہ دکاندار مراد ہوتے ہیں، حلوائی شلوائی، یہ جو کاروباری پیشہ ور لوگ ہیں نا، ان کی بات ہوتی ہے. اس سے مراد علماء یا صلحاء یا اللہ کے اولیاء اللہ نہیں ہوتے. اللہ معاف کرے، ان کی گستاخی تو کفر ہے. ان کی گستاخی سے تو آدمی ایمان سے باہر نکل جاتا ہے. ان کی محنتوں سے تو ہمیں جو کچھ تھوڑا بہت دین باقی ہے، یہ انہی کی محنتوں کی تو وجہ ہے. ورنہ ہمیں یہ دین بھی نصیب نہ ہوتا، یہ کلمہ بھی نصیب نہ ہوتا، یہ قرآن بھی نصیب نہ ہوتا. اور خاص طور پہ میرے جیسا آدمی جن کی پوری قوم جو ہے جاہل ہو، برادری جاہل ہو، قوم جاہل ہو، اور جو لوگ ڈاکہ مارنے کو عزت سمجھتے ہوں، جو لوگ خون ریزی پہ فخر کرتے ہوں، اس قوم کے اکھڑ قوم، بالکل ایسی قومیں جن کو حق بات سنانا اللہ پاک رحمت فرمائے جوئے شیر دانے کے مترادف ہے. تو اس کے باوجود یہ تو ان لوگوں کا احسان ہے جنہوں نے ہمیں یہ الف بے پڑھا دی کہ ہم تھوڑے بہت طالب العلم بن کے اب آپ سے دین کی کچھ باتیں کر رہے ہیں. تو علماء یاد رکھنا، کبھی بھی میری تقریر میں جب بھی کوئی مولوی یا پیر کا لفظ آئے تو اس سے مراد یہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پیری کو بزنس بنایا ہوا ہے، جنہوں نے پیری کو ایک پیشہ بنایا ہوا ہے کہ باپ دادے کے نام پر بیٹھ کے لوگوں کی عزتیں اور عصمتیں لوٹتے ہیں، باپ دادے کی گدی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من آ گئے کہ اللہ والے وہ لوگ جنہوں نے لاکھوں کو مسلمان کر دیا، آج ان کے گدی نشین ان کی قبروں پہ سرکس اور میلے لگوا کے لاکھوں کو گمراہ کرتے. وہ اہل اللہ، وہ اولیاء اللہ جن کی نظر کیمیا اثر نے ہندوؤں کو مسلمان کر دیا، جن کے ہاتھوں پہ 90 ہزار کافروں نے کلمہ پڑھا، آج ان کی قبروں پہ قبضہ کرنے والے، آج ان کے مجاور کہلانے والے، آج ان کے سجادہ نشین کہلانے والے، ان کی مزاروں پہ عرس کے بہانوں میں سرکسیں، میلے، طوائفوں کے ناچ، مجرے، گانے، لاکھوں لوگوں کی گمراہی کا انتظام کرتے ہیں اور نسبت کرتے ہیں اس اللہ کے ولی کے عرس کی.
یہ تو میرے بھائی قیامت میں فیصلہ ہوگا کہ ہم گستاخ ہیں اولیاء اللہ کے یا وہ گستاخ ہیں. آخر قیامت تو آئے گی نا, اللہ کے ہاں تو دربار ہوگا نا, تم مانو نہ مانو اللہ کا دربار عدل تو آئے گا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اللہ نے فرمایا ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا, سب میرا حکم ہوگا, کسی پہ ظلم نہیں ہوگا, کسی پہ ذرہ برابر زیادتی نہیں ہوگی, میں ظلم سے پاک. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اور کہیں فرمایا وما ربک بظلام للعبید. اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے. اس عدالت والے دن پہ یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم یہ مطالبہ کرتے تھے کہ میرا مولا یہ تیرے اولیاء ہیں, ان کی قبروں پہ قرآن کے مدرسے ہوں, ان کی قبروں پہ بخاری و مسلم کے درس ہوں, ان کی قبروں پہ اصلاح احوال کا ذریعہ ہو, ان کی قبروں پہ رشد و ہدایت کے مرکز ہوں. اور یہ فیصلہ کرتے تھے سرکس ہو, تھیٹر ہو, مجرا ہو, گانا ہو, بجانا ہو. تو فیصلہ کر گستاخ کون تھا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک ہمارے اندر صحیح توحید نہیں آئے گی اور ہم اللہ کے دین کو دین نہیں مانیں گے, اس وقت تک ہم اپنے آپ کو نام کا مسلمان کہلا سکتے ہیں. بس دعا کرو کہ خدا کام کا بھی بنا دے. نام کے تو ہم مسلمان ہیں کہ بھی مولوی خیر محمد کے گھر میں پیدا ہوا تو مولوی مکی بن گیا. نام کے مسلمان ہیں کہ پٹواری نے بھی 2 کھاتے لکھے ہوتے ہیں, کھاتا مسلم, کھاتا غیر مسلم, اور کالی داس جو ہے وہ غیر مسلم میں ہے اور محمد مکی مسلم میں ہے. بس یہ نام کے مسلمان تو ہم ہیں. لیکن جب کام کے مسلمان کب بنیں گے کہ اللہ کے دین کو دین سمجھیں گے, مذہب نہیں. ہم نے دین کو مذہب بنا رکھا ہے, ہم نے دین کو چند عبادات کے مجموعے کا نام دے رکھا ہے, ہم نے دین کو پرسنل لا بنا رکھا ہے کہ یہ ایک ذاتی معاہدہ ہے, ذاتی معاملہ ہے. کوئی نماز پڑھتا ہے تو پڑھتا رہے, کوئی نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے. بھائی نہیں پڑھتا یار, کیا تم کون ہو سختی کرنے والے؟ بھائی ہر آدمی اپنے اپنے کام کو دیکھے. اب دیکھیں نا کسی آدمی کو ذرا اگر سختی سے بھی کہتے ہو, کہتے ہیں جی عجیب بات ہے, آپ کوئی ٹھیکیدار ہے, کوئی جنت کی چابی آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا نماز نماز, بس ٹھیک ہے, پڑھتا پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا. آپ کون لگتی ہیں اس کے؟ یہ بات نہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے دین اسلام کو مذہب سمجھا, حالانکہ دین مذہب نہیں, دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. پورے قرآن میں مذہب کا کہیں لفظ نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اللہ نے نبی سے وعدہ فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ دین اور دین کا کیا معنی ہوتا ہے کہ تمام قوانین, تمام معاملات, سب میں حاکمیت اعلی اللہ کی ہو اور قانون بھی اسی کا ہو. اس کے تابع اگر ہم نہیں کرتے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور اس وقت پوری دنیا پہ نظر ڈالو, ماں سوا اس رحمت کے خطے کے آپ کو کوئی جگہ نظر نہیں آئے گی جہاں قرآن و سنت کا قانون. اور دشمن اب اس بارے میں ہے کہ یہاں بھی کیوں ہے, یہاں بھی اللہ کا نام کیوں لیا جاتا ہے. چونکہ آج اللہ کا نام لینا تو بڑا مسئلہ ہے نا, اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں, اس لیے اور کچھ نہ کر سکے تو دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو قیامت تک سلامت رکھے اور ان کی کام کرنے والوں کو, حکومت کو اور ولی الامر کو قیامت تک سلامت رکھیں اور قرآن اور سنت رسول کے تابع رکھیں اور زیادہ سے زیادہ مزید قرآن کی خدمت کی اور حرمین الشریفین کی خدمت کی توفیق بخشیں. اور دعا کیا کریں کہ اللہ اسلامی ملکوں میں اپنی رحمت سے کوئی ذریعہ بنائے کہ قرآن کی حکومت آ جائے. ہم اس قابل نہیں رہے, تو جب ہم مسلمان ہیں نہیں
تو پھر فیصلہ ہم کیوں کریں کہ جی ہمیں عزت نہیں ملتی، ہمیں عزت نہیں ملتی؟ اللہ نے کہا تھا مسلمانوں کو عزت دوں گا، مسلمان بنو تو عزت لو، مسلمان بنیں گے تو اللہ کی طرف سے نصرت بھی آئے گی اور ایمان بھی آئے گا اور مدد بھی آئے گی۔ ہم تو صرف نام کے بنے رہیں اور اس کے باوجود ہم مطالبے وہ کریں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ یعنی جیسے ایک آدمی کو آپ اپنا مینیجر رکھ لیں، وہ 1 مہینہ اپنے گھر میں رہے اور مہینے کے بعد آ کر آپ سے کہے کہ جناب مجھے تنخواہ دیں، کہ کس بات کی بھائی؟ کہ جی میں آپ کا ملازم ہوں، 1 مہینہ گزر گیا، اور بھئی آپ تو 1 دن دفتر میں ہوگا، جی دفتر میں چاہے نہ ہوں لیکن ملازم تو میں آپ کا ہوں، تو کوئی مالک تنخواہ دے دے گا؟ آپ کہیں گے میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ اور ایسا نہ ہو کہ پکڑ کے تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں۔ تم عجیب ملازم ہو، 1 مہینہ ہو گیا دفتر میں، 1 دن نہیں بیٹھے، 30 دن گزرے تنخواہ لینے آ گئے ہو۔ تو ہم اللہ سے کوئی مانگنے کے حقدار ہیں کہ ہم خود تو کام کریں کافروں والے اور دعا کریں اللہ کافروں پہ ہماری مدد فرما دے؟ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے پہلے تم تو مسلمان بنو، کون سے کافروں پہ مدد کروں؟ پہلے اپنا ایمان تو ٹھیک کرو۔ اس لیے ورنہ یہود جو ہیں یاد رکھیں، اور پھر یہودیوں کی عزت جو ہے وہ لوگوں کے ذریعے سے ہے، واسطے سے ہے، ان کی اپنی عزت اب بھی نہیں ہے۔ حبل من اللہ و حبل من الناس، اگر وہ حبل من الناس کی رسی کٹ جائے تو وہ 1 دن کے اندر بے عزت ہو کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ان یہودیوں کی فرماتی اما فی الدنیا، کہ دنیا میں وہ یہودی کیسے ذلیل ہوئے۔ فإن اللہ اظہر لعبادہ صدق رسولہ بما صدق رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے بما نسبہ وجعلہ معہ من الآیات الظاہرۃ والدلائل القاطعات وصدقہ الذین كانوا يخافون ان يتبعوا وصاروا اونا له على قتالهم وباءوا بغضب على غضب۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان یہودیوں کو جنہوں نے حضور کی دشمنی کی دنیا میں بھی رسوا کر دیا۔ کیسے؟ کہ وہ حضور کی مخالفت کرتے رہے لیکن اللہ نے میرے مدنی کے دین کو غالب کر دیا۔ حضور کی نبوت کی صداقت کا سورج جو تھا وہ پوری دنیا پہ روشن ہو گیا اور ساری دنیا جو تھی وہ اسلام میں داخل ہو گئی اور وہ یہودی ذلیل ہو کر نکالے گئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسے معجزے دیے، ایسی نشانیاں دی، ایسی آیات دی کہ یہودیوں کے چھپانے کے باوجود بھی میرے مدنی کی صداقت نہ چھپ سکی، حقیقت جو تھی وہ شگاف ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی خواب اور آخرت میں تو ان کے لیے ذلت ہے ہی ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنائے۔ کہتے جی کہ اگر مثلا ہم سنت غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں 4 رکعتیں، تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد بھائی یاد رکھیں احناف کے نزدیک تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پھر کھڑا ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جب آخری تشہد پڑھے گا تو پھر پورا تشہد پڑھے گا، کیونکہ وہ تو اصل میں تو 2 رکعتیں ہیں نا، 4 رکعتیں تو ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں، تو گویا کہ اگر ہم 2 رکعت پڑھیں گے تو پھر تو پورا کریں گے، کیونکہ تشہد ہمارا ختم کرنے کے لیے ہے۔ یہ تشہد ہمارا جو ہے ختم صلاۃ کے لیے نہیں، ابھی تو ہم نے اور 2 رکعتوں کا اضافہ کرنا ہے، اور تشہد کامل پڑھا جاتا ہے انتہائے صلاۃ پہ، تو اس لیے لیکن باقی ائمہ جو ہیں اگر کوئی درود پورا بھی پڑھ لے تو ان کے نزدیک جائز ہے۔ اس لیے کہتا ہے جی کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوں تو اب ہمیں سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھیں تب بھی جائز ہے، ویسے پڑھ بھی سکتے ہیں، اناف نے لکھا ہے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا نا اصل تو وہی تھا نا کہ 4 رکعتیں ہم نے پڑھی تھی، اگر ہم 2 کر کے پڑھتے تو ان کی کیفیت علیحدہ تھی، اگر ہم نے مثلا ان کو ملا دیا، جیسے مثلا ہم مغرب کی نماز کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 3 رکعت پڑھتے ہیں، تو ہم 2 رکعت پورا تشہد نہیں پڑھیں گے، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ظہر کے فرض پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ تو گویا اب جب 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں تو گویا پڑھ تو ہم اسی طرح رہے ہیں نا، اس لیے احناف نے اس کو ترجیح دی، اور باقی ائمہ کرام کے نزدیک اگر درود شریف پڑھ لے، تیسری رکعت میں سبحانک اللہم پڑھے تو جائز ہے، نہ پڑھے تو جائز ہے۔ کہتا ہے جی کہ کسی کے مرنے کے بعد کوئی مر گیا اور اس کے وارث کوئی جو ہے وہ کھانا کھلائیں لوگوں کو، بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب مال جو ہے وہ وارثوں کا ہے،
اچھا، جب تک مال وارثوں میں تقسیم نہ ہو جائے باقاعدہ، ہر کسی کو حصہ نہ مل جائے، مثلا ایک وارث چھوٹا ہے بیچارہ، اس کی تو اجازت ہی کوئی نہیں، وہ ہے ہی نہ بالغ، بچہ ہے، معصوم ہے، اس کی اجازت کون دے گا؟ ہاں، مال تقسیم ہو جانے کے بعد مثلا ایک بیٹے کو مال مل گیا، اب اس بیٹے نے اپنے مال میں سے خیرات کر دی تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، جتنا مرضی آئے کرو، ہر سال خیرات کرو، روزانہ خیرات کرو، مہینے کے 30 دن خیرات کرو۔ ہم تو صرف وہ بات منع کرتے ہیں جو ہمارے ہاں رواج اور بدعت بن گئی ہے کہ بھئی تیسرے دن کل ہم نے ہر شکل کرنے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو لوگ تانا دیں گے، دیکھو جی بڑے ایسی نالائق اولاد تھی، باپ کی کل خانی نہیں کی، باپ کی کل خانی، اور کہتے کیا ہے کل خانی، 20 دیگیں چاولوں کی کھا جاتے ہیں، ہے کل خانی، کل خانی ہے تو بیٹھ کے کل اللہ احد پڑھو اور چلے جاؤ۔ یہ کل خانی چاولوں کا نام کب سے ہو گیا؟ بھئی کل قرآن کی سورت کا نام ہے، چاولوں کا نام ہے؟ خانی مانا پڑھنا، کل جو ہے سورت اخلاص، یہ چاول والی کل کہانی کہاں سے تم نے ڈال لی؟ باقی رہ گئی خیرات۔ خیرات سے کون منع کرتا ہے؟ اللہ کے بندے، خیرات کا تو حکم ہے کہ خیرات کرو، خیرات کا تو حدیث میں حکم ہے کہ جو بلائیں نہ ٹلتی ہوں وہ بھی اللہ خیرات سے ٹال دیتے ہیں۔ خیرات کا تو قرآن نے بار بار حکم دیا، انفقو انفقو انفقو، محبوب سے محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ لیکن یہ جو ہم نے رواج بنایا ہے کہ تیسرے دن کل خانی، پھر 7 جمعراتیں، اور پھر 40واں، اور 40ویں کے بعد پھر سارا مال کھا جاؤ، یتیموں کو نہ دو، پھر سب حلال ہے، یہ جو ہے نا یہ خالص بدعت ہے، پکانا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام۔ کہتے ہیں جی شیطان بچے کو مس نہ کرے، ہم کیا کریں؟ اعوذ باللہ پڑھیں بس، اور کیا کریں؟ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم جو قرآن میں ہے۔ گھروں میں آیت الکرسی لکھ کر لگائیں، کوئی حرج نہیں، اللہ کا قرآن بھی تو گھر میں رکھا ہے۔ لیکن جو آج کل ہم نے رواج بنا رکھا ہے کہ قرآن کی آیتیں بھی ایک ڈیکوریشن پیس ہیں کہ بس خوبصورت فریموں میں لگا کے لٹکا دیا، آج تک کسی نے پڑھا ہی نہیں، اور اس کے نیچے بیٹھ کے فلمیں بھی دیکھتے ہیں۔ نہ ایمان سے کہو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ناراض ہے نا؟ عمری باتیں آپ کو بڑی کڑوی لگتی ہیں، بڑے لوگ مجھے خط لکھتے ہیں، یہ آپ بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ ہم تو شریف لوگ ہیں، قرآن اوپر رکھا ہوتا ہے، VCR نیچے ہوتا ہے۔ ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں حضرت، وہ زیادہ سے زیادہ قرآن، اور اگر ہم کبھی کوئی ننگی فلم دیکھ رہے ہوں تو قرآن شریف تو خلاف میں ہے، قرآن شریف کی آنکھیں تھوڑی ہے کہ دیکھ رہا ہے۔ اس سے بڑا بے حیائی ہے کوئی کہ اللہ کا قرآن بھی اس کمرے میں ہو اور گناہ بھی ہو، آیت الکرسی بھی لٹکی ہوئی ہو اور بے حیائی بھی ہو، قل هو اللہ احد کا کتبہ لگا ہوا ہو اور شرک بھی ہو۔ اللہ کے لیے خوف کرو، اللہ ہدایت دے۔ کیوں نہ رکھو قرآن گھروں میں، ضرور رکھو، لیکن پھر ادب کرو، ادب سیکھو۔ آپ کہیں ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ تنگ نہ کریں، ہم قرآن رکھیں گے نہیں، اب فلم تو ہم نہیں نکال سکتے، قرآن شریف ہے اٹھا کے مسجد میں رکھ دیں گے، اس کے رکھنے کی جگہ بہت ہے۔ جہاد کا جذبہ میرے اندر بڑا پیدا ہے، اللہ آپ مہربانی کرے، لیکن جہاد والدین کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں، شادی سے پہلے لڑکے کا جو ابٹن یا مہندی لگا، بھائی لڑکے کے لیے مہندی ناجائز ہے، لڑکی کے لیے جائز ہے۔ باقی ہے کہ لڑکی کو ابٹن وغیرہ یا ہلدی وغیرہ، اگر مقصد ہے کہ اس میں اللہ کی نعمت کی بے قدری نہ ہو، ویسے لگایا جائے بھی، اس کا رنگ اچھا ہو جائے تو کوئی منع نہیں، عورت سنگار تو کر سکتی، کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر بنا وصیت کسی زندے مرے ہوئے کے نام سے عمرہ، جب اس نے وصیت ہی نہیں کی تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا اپنے لیے کرو، اور کرنے کے بعد دعا کر دو کہ یا اللہ ثواب فلاں کو عطا فرما، عمرہ اپنا کرو۔ بچے کے اذان دینے کے لیے آپ کوئی بھی کتاب دیکھ لیں انشاءاللہ فقہ کی، تو اس میں آپ کو حوالہ بھی مل جائے گا۔ سید کو زکوٰۃ دینا، حضور پاک نے فرمایا زکوٰۃ جو ہے یہ میل کچیل ہے، میرے اوپر اور میری آل پہ جائز نہیں، حرام ہے۔ رمضان میں روزے کھلنے سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دعا کرتا رہتا ہوں، اور آہستہ آہستہ، اور میرے گھر والے بھی آمین کہتے تھے، کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنی اپنی دعا کرو، کیونکہ وہ بندہ اللہ کے آگے جتنا گڑ گڑاتا ہے، دیکھنے سے کچھ ریا پیدا ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔
ہمارے علاقوں میں رواج ہے کہ صبح صبح پیشے والے آتے ہیں، بین باجے بجاتے ہیں اور نظر اللہ نے ایسے لوگوں کو دینا حرام ہے۔ جو صدقے کا گوشت ہے یا دم دینے کا گوشت ہے، اگر آپ غریب ہیں فقیر ہیں تو کھا سکتے ہیں، اگر آپ صاحب زکوٰۃ ہیں دولت مند ہیں یعنی خود بھی زکوٰۃ دیتے ہیں پھر آپ نہیں کھا سکتے۔ لیکن مولویوں نے ایک رستہ نکالا ہوا ہے۔ تو ایک آدمی میرے پاس خود لے آیا بکری، وہ مولوی بھی تھا، بہرحال نہیں اس نے غلط نہیں کیا، میں اعتراض نہیں کر رہا۔ تو اس نے کہا کہ جی یہ گوشت ہے، مجھے کسی نے دیا تھا دم کی بکری، تو میں تو غریب تھا، مجھے تو لینا جائز تھا، میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں نا رستہ نکلا ہے کہ نہیں؟ کبھی بات تو ٹھیک ہے، اس کی مسئلہ تو ٹھیک ہے بھی، اس نے کہا جی اس نے تو مجھے دیا تھا نا، میں تو مسکین ہوں، غریب ہوں، طالب ہوں، تو آپ کو تو میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، آپ کا ہدیہ تو قبول ہے، لیکن بہرحال ویسے جائز ہے، میں انکار نہیں کرتا۔ تو اس لیے مولوی راستہ شاستہ نکال لیتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ مولوی احمد رضا اور مولوی اشرف علی اور مولوی شبلی اپنے اپنے مریدوں کے سامنے نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، تو ان سے پوچھنا قیامت میں، جب وہ آپ کو ملیں گے قیامت میں تو ان سے پوچھنا کہ بھئی آپ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ معاف کرے، بہرحال ہم نے نہیں پڑھا، اگر آپ نے پڑھا ہے تو خواب کی بات ہے، اس کو سمجھا کرو۔ حضرت علی کی پیدائش کعبہ شریف میں ہوئی تھی، اگر ہو تو پھر کیا ہو جائے گا؟ چلو ایک منٹ کے لیے مان لیا کعبہ شریف میں ہوئی۔ محمد مصطفیٰ کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ کعبے سے باہر، تو حضرت علی افضل ہو گئے نہ؟ حضرت علی کا شان حضور سے بڑھ گیا، اس لیے کہ حضور کی پیدائش باہر ہوئی، حضرت علی کے اندر ہوئی۔ ایک مسئلہ ہے لوگوں نے بنا رکھا ہے، اور بھی کئی لوگوں کے نام آتے ہیں کتابوں میں کہ کعبے میں پیدا ہوئے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے حرم میں پیدا ہوئے، حرم کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے اسپتال میں مردہ آدمی کا مغز آنکھ وغیرہ پتہ نہیں کھول لیتے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر ناجائز ہے، اور ویسے علماء کا قول بھی یہی ہے کہ کوئی اجازت نہ دے، اس لیے کہ اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے، ہمارا ملک نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کھڑے کھڑے جمع کیا تو گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں، کھڑے کرو سلیٹے کرو، کوئی منع نہیں، ایسی بات نہیں۔ اچھا جی، جدید کپڑا پہن کے نماز پڑھنا درست ہے؟ اگر کپڑا نیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پاک ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ پلید ہے تو دھو لو، یہ تو آپ کی تحقیق ہے، مولوی کی تحقیق تو نہیں ہے۔ سجدہ کی آیت پڑھ کر امام صاحب سجدہ میں گیا، مجھے معلوم نہیں تھا، ماشاءاللہ میرے سامنے ایک آدمی کوئی رکوع میں گیا، کوئی سجدہ میں گیا، میں رکوع میں گیا سجدہ میں نہیں گیا، ماشاءاللہ 1400 سال گزر گئے، ابھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کی کس آیت پہ سجدہ ہے۔ ہاں جی، بہرحال اگر امام سجدے میں چلا گیا، تم رکوع میں بھی چلے گئے تو نماز ہو گئی۔ ایک چکو سے، اچھا چاقو سے کئی جانور کو ذبح کرنا، ہاں اچھا، یعنی چاقو ایک ہو اور کئی جانور ذبح کریں، اس کا جو خون ہے وہ صاف کر لیا جائے، ٹھیک۔ کورٹ میرج کیا، یہ کورٹ میرج والی بات جو ہے نا یہ بنتی نہیں ہے، معلوم گڑبڑ ہوتی ہے، والدین کی اجازت کے بغیر نہ کیا کرو کورٹ میرج ویرج۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا دے، آپ بھی دعا کیا کریں، اللہ پاک سب بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اگر امام صاحب نے عشاء کی نماز پڑھایا، تیسری رکعت بیٹھ گیا، تشہد بھی پڑھا، دوبارہ اللہ اکبر کھڑا ہو گیا، تو پھر 4 رکعتیں تو اس نے پوری کر لی، اور وہ سجدہ کیوں کرتا ہو؟ بھئی 3 رکعت پہ بیٹھ گیا، پھر اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو گیا، پھر رکعت پوری کر لی تو سجدہ کیوں کرتا؟ 4 رکعتیں تو پڑھائی، عشاء کی 4 تو ہوتی ہیں، 5 ہوتی ہیں۔ اگر 3 پہ سلام پھیرتا تو وہ سجدہ صاف کرتا نا کہ 1 رکعت رہ گئی تھی، رکعت تو اس نے پوری کر دی۔ اچھا جی، انشاءاللہ ضرور ملے گے بھی، یہ ذرا مجھے یاد کر کے دے دینا بعد میں۔
میری بیوی شادی کے بعد 5 مہینے کے بعد گھریلو کام پہ جھگڑا ہوا، والدین کے گھر چلی گئی، 3 مہینے کا بچہ ہسپتال میں پیدا ہوا، 4 سال ہو گئے نہیں آتی، میرے والدین کہتے ہیں طلاق دے دو، تو بھائی جو بیوی نہیں آتی تو آخر کیا کرو گے؟ طلاق اسی لیے تو ہے کہ جب کوئی حل نہ رہے طلاق دے دو، وہ اور شادی کرے، تم اور شادی کرو، اپنے گھر آباد کرو۔ بغیر فاتحہ کے نماز ہو جاتی ہے، بغیر فاتحہ کے کوئی دنیا میں نماز ہے ہی نہیں جو ہو جائے۔ کوئی نماز ایسی ہے جس میں فاتحہ نہ ہو؟ وہ نماز مجھے آپ بتا دیں تو مسئلہ میں آپ کو بتا دوں۔ کوئی نماز آپ نے آج تک سنی ہے فاتحہ نہ ہو؟ نماز آپ مجھے لکھ کر بھیج دیں کہ ہاں فلاں نماز ہے فاتحہ نہیں ہے۔ آپ نے نہ پڑھی، امام نے پڑھی، نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا۔ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہے۔ حضور کی نماز جنازہ صحابہ نے پڑھی، لیکن اس طرح نہیں جیسے ہماری پڑھی جاتی ہے۔ یہ طلاق کے مسئلے اپنے مولویوں سے پوچھو، مقامی مولوی جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا کیا جھگڑے ہیں تمہارے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ